انشاءاللہ تعالی اس نشست میں اور اس کے بعد والی 2 نشستوں میں توحید اسماء و صفات سے متعلق کچھ باتیں معلوم کریں گے. لیکن ایک بات دھیان میں رہے کہ ابھی جو ہم نے توحید ربوبیت پڑھا ہے یا توحید اسماء و صفات پڑھنے جا رہے ہیں، ایک مجلس میں یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، ایسا نہیں ہے. اس کے لیے سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنا ہوگا اور پوری دل جمعی کے ساتھ اس کو بار بار پڑھنا ہوگا، بار بار سمجھنا ہوگا. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، الحمدللہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور اپنے پاس لے کر کے اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں. ایک ہی مجلس پر اس کو اکتفا نہ کریں، اس کو ایک درس کے طور پر نہ سنیں. یہ زندگی کا خلاصہ ہے ہماری. اچھا، اس نشست میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو نازل فرمائے ہیں وہ ہم سب انسانوں کی ہدایت کے لیے. سب ہم جانتے ہیں الحمدللہ قرآن مجید میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس کی اہمیت کتنی ہے یہ خود ایک موضوع ہے. قرآن مجید میں جو تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، وہ تو ہر آیت میں. لیکن قرآن مجید میں جہاں اللہ کا تعارف ہے، اللہ کے نام ہیں، اللہ کے صفات ہیں، وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. پورا قرآن اللہ کا ہے، لیکن اس میں جو اللہ کا تعارف ہے، اللہ کا نام، اللہ کے صفات، ان کا مقام زیادہ ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بار بار اس بات کو بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سے واقف ہوں، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے واقف ہوں، اللہ کی قدرت سے واقف ہوں. کچھ آیتیں میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، جس سے بات بہت اچھی طرح واضح ہوگی باذن اللہ تعالی. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ ہی سے میں آپ کو کچھ آیتیں بتاتا ہوں. سورۃ البقرہ ہی سے، سورۃ البقرہ کھول لیجیے. کچھ آیتیں لکھواتا ہوں سورۃ البقرہ سے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، اللہ تعالیٰ کے صفات سے واقفیت ہونے کی کتنی اہمیت ہے. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ 230 پر 1، جلدی سے کھولیے. 230 پر 1. جن کے پاس مصحف ہے مصحف کھولی، اس پر نظر ڈالی. مصحف نہیں ہے تو موبائل سے کھول لیجیے. آیت کریمہ پر بہرحال نظر ہو. سب سے پہلے مصحف نہ ہو تو موبائل کی طرف جائیے. دیکھو آیت کریمہ کافی طویل ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ. لیکن اس آیت کریمہ کی اختتام میں دیکھو اللہ نے کیا فرمایا. آیت نمبر 230 پر 1 میں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. سن رہے ہیں آپ؟ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. کہا کہ وَاعْلَمُوا، اس بات کو تم جانو، یعنی اس کا علم حاصل کرو. یعنی مطلب تفصیل سے معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو جو تفصیل سے بتائے ہیں اس تفصیل سے واقف ہونا، یہ معنی اس کا معلوموں کا.
اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے علیم، وہ جاننا اس کی طرف رہنمائی نہیں ہو رہی ہے. صرف اللہ تعالیٰ علیم ہے تو کیسے وہ جاننا ضروری ہے. میری بات واضح ہو رہی؟ اب دیکھو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 230 پر 3 میں دیکھو 230 پر 3 والوالدات یرضعن اولادهن، آیت کریمہ وہ بھی کافی طویل ہے. اس آیت کریمہ کے اختتام میں دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر. اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے بصیر. میں نے اس نام سے متعلق 2 درس دی آدھے گھنٹے کے، یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ. یہ بتانا کیا چاہوں آپ کو، وہ درس سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے تو اس کی تفصیل کیا ہے، وہ تفصیل جانو. یہ کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ کہ وَاعْلَمُوا، تم علم حاصل کرو، یہ حکم ہے، آرڈر ہے اللہ کا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ بصیر ہے. اللہ کا ایک نام ہے بصیر، وہ جاننا وہ نہیں. اللہ تعالیٰ بصیر ہے تو کس اعتبار سے، تفصیل کیا ہے اس کی، وہ جاننے کا حکم دے رہے اللہ رب العالمین. اب دیکھو آیت نمبر 235 دیکھو آپ، آیت نمبر 235 تو بقرہ ہے کی، اس کا بھی آخری حصہ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ کے نام غفور سے متعلق 3 درس دی میں نے، اور اس کا حق ادا کیے ایسا نہیں، لیکن دیے 3 درس آدھے گھنٹے کی، اور سے بھی کچھ زیادہ. اس سے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے تو اس کی تفصیل کیا ہے جو اللہ نے خود قرآن میں بتائی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بتائی ہے. اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اس پر بھی ہمارے 2 درس ہیں. یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو معلوم کر لینا، اللہ الرحمن الرحیم، یہ سمجھ گئی. صرف وہ سمجھنا کافی نہیں ہے، اس نام کی تفصیلات سے واقف ہونے کا اللہ حکم دے رہے ہیں. بات میری واضح ہو رہی، واضح ہو رہی، واضح ہو رہی. اب دیکھو اللہ رب العالمین کی آیت نمبر 244 240 پر 4، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یعنی اللہ سمیع ہے، اللہ علیم ہے. کہا کہ اللہ نے کہا کہ اس تفصیل کو جانیں. آپ دیکھو سورۃ البقرہ ہی میں 260 دیکھو آیت کریمہ 260. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا، آیت کریمہ طویل ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، لیکن اس آیت کریمہ کے اختتام میں اللہ نے کیا فرمایا، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اس پوری مجلس سے سوال ہے، اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے العزیز، ہمارے علم میں ہے کہ نہیں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الحکیم، ہمارے علم میں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جاننے کی بات ہے یہاں پر، وہ بھی جاننے کی بات ہے کہ اللہ کا ایک نام ہے عزیز جانے. لیکن کیا اس پر اتفاق کرنا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، صفت العزہ، اللہ کا نام ہے العزیز. قرآن میں العزہ کو اللہ نے کیسے کیسے بتائے ہیں، پورے قرآن میں کہاں کہاں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کی ساری تفصیلات جاننا ہی وہی یہ کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عزیز کو جانے، اللہ تعالیٰ کے نام الحکیم کو جانے، الحاکم کو جانے. بات میری واضح ہو رہی؟ اللہ نے کیسے کیسے فیصلے کیے ہیں، اللہ کی کیسی کیسی حکمتیں ہیں، ان سے واقف ہونا تفصیل کے ساتھ وہ بتا رہے ہیں اللہ رب العالمین. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کے ناموں کو تفصیل سے پڑھو جانو، جو قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اللہ نے بتائی. اب دیکھو یہاں پر سورۃ البقرہ ہی میں آیت کریمہ 267، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اس کے آخر میں اللہ نے کیا فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اللہ تعالیٰ غنی ہے. اس تفصیل کو جاننا، اس پر بھی 2 درس ہیں ہمارے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ حمید ہے، الحمید پر 2 درس ہیں. تو یہ تفصیل سے واقف ہونا، اس
بات کا حکم دے رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ کے نام الغنی اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے نام الحمید اس کو پڑھیں، اس کو تفصیل سے جانیں۔ آپ دیکھو سورۃ البقرہ کی یہ جو آیت کریمہ ہے نا، ذرا پیچھے پیچھے آ جائیے، آیت کریمہ 104 دیکھو، آیت کریمہ 104 سورۃ البقرہ ہے یہ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور 106 کافی طویل آیت کریمہ ہے حج سے متعلق۔ اس آیت کریمہ کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے 10 جلدوں کی ہمارے پاس ہے الحمدللہ، اس میں آپ نے اس بات کو بیان کیا اور بہت ہی بصیرت والی بات آپ نے کہی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی تم جان لو، تم اس کا علم حاصل کر لو کہ اللہ رب العالمین سخت گرفت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ ہم بارہا سن چکے ہیں کہ نہیں سن چکے ہیں؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے۔ کیا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ تعالیٰ کیسے گرفت کرتے ہیں، سال بھر پڑھایا جائے اس کو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ایک دن کا محاضرہ نہیں ہے، یہ نصاب کی بات ہے، یعنی ہر دن اس کو سبق کر کے پڑھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی گرفت کیسے اتنی سخت ہے، کیسے پورے قرآن میں کیسے کیسے بیان کیا گیا ہے، حدیث میں کیسے بیان کیا گیا ہے، اس کو پورے سال میں ایک نصاب کے طور پر پڑھنا پڑے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی بات ہے کیا بتائیے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور اس کی صفات کو آپ دیکھو، سورۃ توبہ کو، سورۃ توبہ بالکل آغاز، سورۃ توبہ بالکل آغاز، دوسری آیت کریمہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، اس کے بعد ہاں وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، یعنی تم جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا سے کہا جا رہا ہے، بھلے ہی وہ کفار مکہ سے اس وقت کہا گیا گنتی کے چند لوگوں سے، لیکن یہ پوری مخلوق سے، یعنی اس کا مطلب جاننا ہے کہ اللہ کی قدرت کیسی ہوگی اور ہماری طاقت کیا ہوگی۔ کیا کسی بھی پہلو سے پوری دنیا کی انسانیت جن سب مل کے کہ اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں کیا؟ اللہ نے کہا کہ اس کو تفصیل سے جانو۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ اوپر سے پڑھ کے جانے کی بات نہیں ہے، یہ نصاب کی بات ہے، مستقل ایک سال پڑھنے کی بات ہے۔ وہ پھر جو ایمان تازہ ہوگا نا، واقعہ سبحان اللہ، کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ۔ بہت سارے لوگ علم میں سبق نہیں ہونے کی وجہ سے جلدی بچاتے ہیں، یہ شرعی علم ہے، اللہ نے اس کو ثقیل کہا ہے، بہت وسیع، ایک بار کی ایک مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات کی، تو اس کو تفصیل سے جاننا ہے۔ ابھی سورۃ توبہ میں نے آپ کو بتایا، اس سے پہلی والی سورۃ الانفال، اب دیکھو اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 40 میں کیا فرمایا، آیت نمبر 40 دیکھو سورۃ الانفال، وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، یعنی اگر وہ اعراض کرتے ہیں، اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں تو تم جان لو کہ اللہ تمہارے مولا ہے، اللہ تمہارے کارساز ہیں، اللہ تمہارے دوست ہیں، اللہ تمہارے مددگار ہیں۔ کیا یہ لفظ کافی ہے؟ بتائیے بھائی، کیا یہ لفظ کافی ہے؟ ظاہر بات ہے، اس کو تفصیل سے جاننا پڑے گا نا۔ کیا مطلب اس کا معلوم اللہ تعالیٰ ہمارے مولا ہے، اتنا ہی؟ لفظ مولا، اللہ ہمارے مولا ہے، اتنا ہی جاننے کے لیے کہا گیا ہے؟ اس کی تفصیل نہیں ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر۔ سورہ طلاق دیکھیے، سورہ طلاق آخری آیت کریمہ،
سورہ نمبر ہے 65 65 کھولے آپ لوگوں نے دیکھو کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهم, آسمان کے ساتھ اور زمین کے ساتھ. یتنزل الامر بینہم, اللہ رب العالمین اپنا حکم جاری کرتے ہیں زمین میں آسمان میں, زمین و آسمان کے درمیان, انسانوں کے لیے, جانوروں کے لیے, عام مخلوقات کے لیے. ایسا کیوں؟ اللہ نے کہا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے, اس کا تم علم حاصل کرو. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا غور کیجیے, ہمارا جو محاضرہ ہے کب سے شروع ہوا ہے, کب تک چلے گا؟ نہیں ہمارا بتا رہا ہوں, جب تک بھی اتنا وقت صرف اللہ تعالیٰ قدیر کیسے ہیں وہ سمجھانے کے لیے وقت چاہیے. میں نے درس دیا ہے یوٹیوب پر موجود ہے, الحمدللہ سنیے گا بات میں آپ لوگ. میں کیوں بتا رہا ہوں, کتنی سادی بات ہم سمجھ لیتے ہیں کہ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب اس کو جاننا ہے نا کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, کیسے بتائیں اللہ تعالیٰ. وہ ساری تفصیلات جاننے کے لیے وہ سمجھ چاہیے, وہ جاننا ہے, وہ جاننا ہے, اصل جاننا ہے. اللہ کا ایک نام ہے قدیر, وہ جاننا بھی ہے لیکن وہ جاننا بھی اصل نہیں ہے, وہ تو بس ایک آغاز ہے, اس کی تفصیلات جاننا. اب دیکھو وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے المحیط, اس پر بھی ہمارا درس ہے الحمدللہ. تو ان اللہ قد احاط بكل شيء علما, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنے علم سے, اپنی قدرت سے گھیرے ہوئے ہیں. کیسے؟ وہ ہم کو جاننا ہے, اس کی تفصیل ہم کو معلوم کرنا ہے. ورنہ کیا مطلب ہے اس کا بتائیے آپ, یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے, کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اللہ تعالیٰ کا تعارف یہ ہماری زندگی کا اولین مقصد ہے. اگر ہم سب کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے, اللہ کا تعارف نہیں ہے, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ ہمارے سجدوں میں وہ لذت نہیں آ سکتی, سچ کہہ رہا ہوں میں آپ کو. وہ رکوع میں وہ قوت نہیں محسوس ہوگی, سچ کہہ رہا ہوں میں آپ کو. وہ قیام میں, وہ رکوع میں, وہ سجدوں میں, وہ تشہد میں, روزہ رکھتے ہوئے, کیونکہ روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں اس کا تعارف نہیں ہے ہم کو. سمجھ رہے آپ؟ ایک ماہ کا جو روزہ رکھ رہے ہیں آپ کو پتا نہیں کہ کس ذات کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. تو اللہ کا تعارف سب سے اصل, سمجھ رہے, نماز کی ساری تفصیلات, روزہ جو فرض ہوا ہے مدینے میں, مکے میں 13 سال رب کا تعارف ہی کروایا گیا. رب کا تعارف نہیں تو پھر کیا روزہ بتائیے. میں روزے کی اہمیت تھوڑی نہ گرا رہا ہوں, ایک تھوڑی نہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے روزوں کی کوئی معنویت نہیں رہے گی. ایک کہہ رہا ہوں کہ رب کے تعارف کے بغیر, رب کے تعارف کے بغیر نماز کا کیا مطلب؟ اصل العلم ہے وہ, افضل العلم ہے وہ. اللہ کا تعارف نہیں کسی بندے کو, اللہ کے ناموں کا علم نہیں ہے, اس کی تفصیل نہیں معلوم. ہاں ظاہر بات ہے ایک دن میں نہیں ہوگا, ایک دن میں نہیں ہوگا, وہ تو زندگی بھر کا کام ہے. میں 10 سال سے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں دروس دے رہا ہوں, مجھے ابھی ایسے لگ رہا ہے کہ شاید میں ابھی آغاز کر رہا ہوں. سچ کہہ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہوں, یہ کوئی بڑی بات نہیں بتا رہا ہوں. یعنی ایسے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں, بہت باقی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف یہ بے حد ضروری, اس کے بغیر اس کے بعد ہی دوسرے مراحل آتے ہیں, نماز, روزہ, سب کچھ. تو ان سب آیتوں کا اگر یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو, چلو ہم ایک امتحان لے لیتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے, ایک چھوٹا سا امتحان لے لیتے ہیں. کتنے لوگ بیٹھے رہیں گے؟ 100 لوگ تو ہیں, 100 لوگ ہیں, 150 ہیں ماشاء اللہ. ہم ایسے کرتے ہیں ایک جائزہ, ایک امتحان. اور واللہ کہتا ہوں, میں کیا کہوں, حسن ضم رکھوں کہ بدزم ہو جاؤں پتہ نہیں. ایک امتحان لے لیتے ہیں, ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا ایک نام بتائیں. ایک نام جب آ جائے تو دوسری مرتبہ وہ نام نہیں آنا چاہیے. دیکھتے ہیں کہ کم از کم کیا 100 نام ہم لے سکتے ہیں کیا. شروع کیجیے. الرحمن, دوبارہ نام نہیں آنا چاہیے. ہاں چلیے. الرحیم, دوبارہ نام نہیں آنا چاہیے. ہاں. السمیع, ہاں. القدوس, ہاں.
ہاں الحنان اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے. المنان اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے. ہاں الرزاق جی. المالک ہاں. الرب جی. ہاں السلام ہاں. الغفور جی. القدوس آ چکا ہے, دھیان سے سنیے گا. المہیمن ہاں. الرشید اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے نہیں ہے. الرشید اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے نہیں ہے. المنان اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے نہیں ہے. المصور جی بارک اللہ فیک. الالہ ہاں. القیوم جی. اور کتنے ہیں کسی نے گنا ہے؟ المالک آ چکا ہے. الجبار ہاں. ہاں الستار اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے نہیں ہے. الستیر ہے, الستار نہیں. ہاں المؤمن ہے جی. العظیم ہاں. الباری بارک اللہ فیک. المہیمن آ چکا ہے. ہاں وقت بچے گا, وقت بچے گا. مکرر ہاں. الماجد اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے نہیں ہے. ہاں المؤمن آ چکا ہے. الاول بارک اللہ فیک. ہاں الاخر ہاں. الباطن جی. الظاہر ہاں. البر بارک اللہ فیک. ہاں آ چکا ہے, دھیان سے سنیے گا جی. المتکبر ہے. آپ نے کیا کہا؟ الوجود کس نے کہا؟ ہاں الوجود اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے نہیں ہے. الہادی جی. احسنت. ہاں اور ہاں الباسط جی. اور ہاں المبدی اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے نہیں ہے. مطلق مطلق المبدی کر کے نہیں ہے. ہاں المبدی المعید یہ ہمارے معاشرے میں اللہ کے نام کے طور پر ہیں, لیکن کہیں بھی قرآن اور حدیث میں المبدی المعید اللہ کے اسماء الحسنہ کی فہرست میں نہیں ہے جی. ہاں الودود جی. ہاں اور الرحیم آ چکا ہے. الجبار بھی آ چکا ہے جی. المجید ہاں جی بارک اللہ فیک. اور ہاں الرؤوف اور الظاہر آ چکا ہے جی. الوکیل ہاں جی. القہار اور الحق ہاں. ہاں ذو الجلال والاکرام وہ اللہ کے عام اسماء الحسنہ میں سے نہیں ہے, اس کی الگ شکل ہے. بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام اس کی الگ شکل ہے, وہ اس میں بعد میں بات کرتے ہیں. الوکیل آ چکا ہے. الصبور الصبور اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے نہیں ہے. الصبور اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے نہیں ہے. ہاں الحلیم ہاں جی. الودود آ چکا ہے جی. ہاں الوتر جی. اور ہاں الوہاب ہاں. اور الجبار آ چکا ہے. القہار بھی آ چکا ہے. ہاں العلی جی اللہ کا ہے. الحی اور ہاں القیوم جی یہ پہلی مرتبہ آیا. ہاں ہاں القدوس 50 بھی نہیں ہوئی آ چکا ہے. آپ ہی نے کہا ہے جی. ہاں ہاں العفو جی. العزیز ہاں. اور المجیب ہاں. اور الغنی جی. دیکھیں مصب کو پیش کر رہے ہیں. نہیں بات ہنسنے کی نہیں, میں دین پڑھا رہا ہوں. مجھے اس طرح کی جو ہنسنے ہنسانے کی بات کا کام پسند ہے. اللہ کے دین کی بتا دیں. ہم تو نجی مجلسوں میں ایسی بات نہیں کرتے کی جائے کہ اللہ کا دین پڑھاتے ہو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اللہ کے ناموں سے متعلق ہمارا لگاؤ کتنا ہے. اس کے بعد ایک اور بات بتاؤں گا, وہ اور زیادہ دکھ کی بات ہے. ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں کتنے نام لے کے دعا کرتے ہیں ذرا بتائیے. اے اللہ ایک دعا کا نام لیتے ہیں. اور یا رحمان, اور یا رحیم 3, اور یا رب 4, اور یا رزاق 5. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تک ہم نے کبھی اللہ کے اسماء الحسنہ میں سے اے اللہ المتین اس نام کا حوالہ دے کر جو دعا کرنا ہے دعا کی ہم نے؟ اللہ تعالیٰ الباری سے کبھی دعا کی ہم نے اس نام سے؟ اللہ تعالیٰ الوتر ہے کبھی اس نام کے حوالے سے دعا کی؟ جیسے اے اللہ تو رزاق ہے رزق عطا فرما. الوتر ہے تو کیسے کیا دعا مانگیں گے اس سے؟
اللہ الاعلیٰ ہے، کبھی ہم نے اس نام سے دعا کی؟ اللہ رب العالمین الحلیم ہے، یا کبھی ہم نے اس نام سے دعا کی؟ اللہ رب العالمین کے 50 نام ہیں ہماری زبان پہ آتے ہی نہیں، کتنے ہم دعاؤں سے محروم ہیں. سمجھ رہے بات کو آپ؟ اللہ رب العالمین، اللہ الرحمن الرحیم، مالک، غفور اور رزاق، اس کے علاوہ تو کوئی نام آتے ہی نہیں ہماری زبان پہ دعا کے لیے. جبکہ اتنی بڑی تعداد نام بولنے کے لیے ہمارے پاس نام نہیں ہے، یعنی اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے. پھر محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ پھر اس کی نافرمانیوں سے ڈر کہاں سے آئے گا؟ پھر اللہ کا احترام اور اس کی عظمت کہاں سے آئے گی؟ پھر جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا تو اس مسئلے کے لیے اللہ کے کس نام کا انتخاب کر کے دعا کرنا ہے، وہ نام کہاں سے آئے گا؟ ہر دعا کے لیے ایک ہی نام، ہر دعا کے لیے ایک خاص نام اللہ نے رکھے ہیں نا. اس نام سے ہم کیوں دعا نہیں کرتے؟ یہ بے حد ضروری ہے ہمارے لیے، بے حد ضروری ہے ہمارے لیے. یہ صرف زندگی لگا کر پڑھنے کی چیز ہے. سمجھ رہے اس بات کو؟ ایک آدمی جو پہلی جماعت میں پڑھ رہا ہے، وہاں سے ہوتے 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 جو ایک ڈاکٹر تک بنتا ہے، ڈاکٹری کی بات کر رہا ہوں میں، انجینئر ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ڈاکٹری کی بات کر رہا ہوں. تو اللہ کے اسماء و صفات کو ایسا پڑھنا چاہیے کہ میرے رب کے بارے میں ابھی مجھے اور پڑھنا ہے، اور پڑھنا ہے، اور پڑھنا ہے، اور پڑھنا ہے. اس کا مطلب یہ کہ بڑا خیر والا انسان ہے، موفق انسان ہے. جب ہمارا انتقال ہوگا نا تبھی احساس ہوگا اس کا کہ اللہ کے بارے میں تعارف نہیں ہونے کتنا مہنگا پڑتا ہے. یہ سارے آیتیں جو ہم نے آپ کو پڑھائی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی اسماء حسنی کو اللہ نے جو پڑھنے کا جو حکم دے رہی ہے اس میں کیا بات ہے، اس میں مقصود کیا ہے؟ اس میں مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنی کو ہمیں اس تفصیل سے پڑھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو آیتیں میں نے آپ کو پڑھائی ہیں، بات واضح ہوئی جو میرا مقصود ہے؟ ہم لوگوں کو احساس ہو رہا ہے اس بات کا؟ احساس ہو رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ہم رنگ ٹون استعمال کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم، وہ اصل نہیں. ایک ایک نام سے تفصیل سے واقف ہونا، اللہ کی ایک ایک صفت سے تفصیل سے واقف ہونا. اس کے لیے ایک دن کا نہیں، ایک ہفتے کا نہیں، اس کے لیے ہو سکتا ہے 20 سال لگیں گے. کتنے؟ اب ہماری جو عمر ہے آنے والی 20 سال وہ لگائیے اس کے لیے. اور یہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے کہ اللہ کا تعارف سب سے پہلے. اس کے بعد پھر ہماری نمازوں میں، ہمارے سجدوں میں، قرآن کی تلاوت میں، صدقہ و خیرات میں، کسی سے ملنے میں، علمی مجلس میں بیٹھنے میں، ہر ایک میں ایک الگ ہی لذت ملے گی اللہ کے تعارف کے بعد. پھر اس کے بعد پھر دیکھو کہ کیا برکت رہتی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، یہ جو وقفہ ہے ابھی کچھ سوال جواب کا. ہاں کیا بتا رہے تھے؟ میں اچھا یہ وقفہ ہے، میں کچھ سوالات کر دیتا ہوں جو آپ کو ہم نے پڑھائی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے الرب، اس سلسلے میں کوئی حدیث کوئی پیش کر سکتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں، ہم انتخاب کریں گے. اللہ کا یہ نام مذکور ہو حدیث میں الرب، کوئی بتا سکتے ہیں؟ ہاں بتائیے. کوئی باحوالا جو ہم نے آپ کو پڑھایا ہے کس کی؟ ہاں بولیے. اب انعام آدھا آدھا تو نہیں بانٹ سکتے نا، کوئی ایک سنا دیں. فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ. یہ دے دوں گا انشاءاللہ، لیکن اس کے بعد آپ کو حدیث یاد کرنا پڑے گا. ہاں سیدھے الرب جو عربی زبان میں ہے، الرب کس کے لیے کہیں گے؟ اللہ ہی کے لیے. مخلوق کے لیے اگر کہنا ہو تو کیسے کہیں گے؟ کون بولیں گے؟ نہیں کون بولیں گے؟ بہت سے لگا رہا چلیے اوکے. رب المنزل، رب الدار، رب المعین. اس کا مطلب کیا ہے؟
جزوی طور پر اس کو رب نہیں کی، مخلوق کے لیے رب نہیں کی. چلیے بارک اللہ. چلیے ایک اور سوال. سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 نام بیان فرمائے، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. تو ان 3 ناموں میں کیا ترتیب ہے، کون بتائیں گے؟ ہاں پہلی ترتیب میں عام لوگ جو رب البیت یعنی رب بہت سارے بندوں کو اللہ نے بنائے. ہاں دوسرے میں جو مالک ہے ملک بادشاہ، وہ بھی اللہ نے انسانوں کو بنائے ہیں لیکن اس سے مقابلے میں کم. کم درجے. ہاں اور الہ ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. بارک اللہ فیک. کیا توحید ربوبیت کا یہ مطلب ہے کہ یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ضرورتیں پوری فرماتے ہیں، اس کا احساس پیدا کرنا اور یہ ایمان رکھنا، کیا یہ ہے توحید ربوبیت؟ ہاں چلیے پھر کیا ہے؟ کیا مطلب اور تھوڑی تفصیل اپنے الفاظ میں. مثلا اللہ رب العالمین نے آپ کو صحت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کو اللہ کی عبادت پہ لگانا، اللہ کی جو یعنی کو مطلوب ہے، اللہ کو جو مقصود ہے کہاں استعمال ہونا چاہیے اس کے لیے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ اللہ کے رب ہونے کو مانا ہے اس نے. چلیے بات. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا کہا ہے کہ اللہ کے ناموں کو جانو، اللہ کے ناموں کو جانو. کوئی 2 آیتیں کریمہ پڑھ کے سنا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں، وہ تو دعا کرنے کی بات کہ اللہ کے اس نام کو جانو، اس پر جو آیتیں ہیں. ہاں وَاعْلَمُوا، قرآن میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کہیں نہیں ہے. 2 طرح سے ہے، یا تو وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ہے، یہ سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ ہی میں فَاعْلَمُوا ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ کہیں نہیں قرآن میں. ہاں بارک اللہ فیک. جی اور کوئی آیت کریمہ؟ ہاں نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ آپ میرے ناموں کو جانو، کوئی آیت کریمہ؟ چلیے آپ لے لیجیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناموں کے بارے میں جو اللہ نے کہا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ہاں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، ایسے بولو. جی کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے، اس کو جانو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کون بولے گی؟ کون بولے گی؟ جی وہ جاننا یہ آغاز ہے، لیکن اس کی تفصیلات جاننا کہ وہ کیسے غنی و حمید ہے یہ اصل ہے. وہ کب جانے گی؟ کیونکہ انعام دینا ہے. کب جانے گی وہ؟ تو اس کی تفصیلات ہم کب جانے گی؟ کب جانے گی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں کب جانے گی؟ آپ نے تو کہہ دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کو تفصیل سے جاننا. کب جانے گی وہ پوچھ رہا ہوں. کب کریں گی آپ لوگ؟ کب کریں گی؟ یہ سب بےحد ضروری ہے، اس میں رتی برابر میں غفلت نہیں ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اسماء الحسنی ہے، خیر ہم نے تو بہت ساری باتیں نہیں بتایا آپ کو. پڑھنے کا مقصود کیا ہے؟ مقصد پڑھنے کا مقصد نہیں، معرفت کا مقصد. بارک اللہ فیک. بولیے تاکہ اللہ سے محبت ہو، تاکہ اللہ کا احترام اور عظمت ہو، تاکہ اللہ کی نافرمانی سے ڈر سکے. مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اجنبی انسان ہے، ہم کو اس سے محبت ہو جائے گی؟ ان کے نام سے واقف ہونا،
ان کی صفات سے واقف ہونا، ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا، ان کی خوبیاں دیکھیں گے تو واقعی لگے گا کہ ہاں یار یہ سمجھ رہے. کوئی بول سکتا ہے کہ کیسے مجھے بہت محبت ہے، میں بہت چاہتا ہوں ان کو، اچھا وہ ہے کون؟ وہ تو میں نہیں جانتا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ سے مجھے بہت محبت ہے لیکن اللہ کے ناموں کا مجھے علم نہیں، اللہ کی صفات کا مجھے علم نہیں. اللہ تم عالم ہے لیکن کیسے وہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ سے تو مجھے بہت محبت ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ محبت میں کمی ہے لازمی طور پر. سمجھ رہے بات کو؟ ایک انسان کیوں کہتا کہ مجھے میرے ماں باپ سے محبت ہے؟ وہ ایک دن کی بنیاد پر ہے. جتنی عمر بڑھتی جاتی رہتی ہے اس کی ماں باپ سے اس کی محبت بڑھتی جاتی ہے. وجہ کیا؟ اس کی احترام بڑھتے جاتا ہے. وجہ کیا؟ اس کی ان کے لیے ان کی نافرمانی چل رہتا ہے. وجہ کیا؟ اس کی اس لیے کہ ان کو جان چکا ہے. ایک اجنبی انسان کے لیے کرے گا وہ نہیں کرے گا وہ. تو ظاہر بات ہے جب آپ ہماری محبت کسی سے ہوگی تو وہ علم کے بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے. بغیر علم کی کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کو ہم جانے بغیر اللہ سے کیسے محبت ہوگی؟ اللہ کی نافرمانی سے کیسے ڈرے گی؟ بات واضح ہو رہی؟ اللہ کی عظمت، اللہ کا احترام میں دیکھتا ہوں بہت سارے مسلمانوں میں اللہ کا دین کی بنیاد پر مذاق اڑاتے ہیں. کبھی مسجدوں کا، کبھی کسی داڑھی والے کا، کبھی کسی برقعے والے کا، کبھی کسی مدرسے کا، کبھی قرآن کی کسی آیت کا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ حقیقی معنوں میں اللہ سے واقف نہیں ہے، بھلے وہ کسی مدرسے کا فارغ ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ بڑی گندی چیز. کیا کوئی شخص اپنی کسی مجلس میں اپنے باپ کا نام لے کے مذاق اڑائے گا؟ اپنی ماں کا مذاق اڑائے گا؟ پھر اللہ کی دین کا اندازہ لگائے کتنا گیا گزرا انسان. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے محبت نہیں ہے حقیقی معنوں میں. اللہ کی عظمت نہیں ہے اس کے دل میں حقیقی معنوں میں. اللہ کا تعارف نہیں ہے اس کو. ہوتا نا تو وہ لرز جاتا ہو، گھبرا جاتا ہو. بند کمرے میں 2 لوگ بیٹھ کے ایسی بات نہیں کر سکتے لیکن بہت سارے لوگ ممبر پر ایسی باتیں کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حقیقی معنوں میں اللہ کا تعارف نہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے. نسأل اللہ السلامہ. اس کا ذریعہ باقی کے کچھ اور مجلسوں کے لیے رکھیں گے. ٹھیک ہے؟ کیا کریں گے؟ آگے بڑھیں. ایک اور بات جو اسماء و صفات سے متعلق ہے، جو بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات سے متعلق پہلے موضوع کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ کے صفات سے متعلق ایک بات یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جتنے بھی ہیں قرآن مجید میں اسماء الحسنی اس کے صفات سب کے سب کمال درجے کے کیا ہیں؟ کمال درجے کی. یہ بات جب پوری بات میں آپ کو سمجھاؤں گا تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی بڑی بات بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ صفات کمال. کیا ہیں؟ صفات. اس میں رتی برابر بھی نقص نہیں ہے. یہ بات ہم آپ کو کیوں بتا رہے ہیں؟ یا اس بات کو جاننے کا فائدہ کیا ہے یا اس بات کو نہ جاننے کا نقصان کیا ہے، کچھ آیاتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اس سے پہلے جو میں نے آپ کو کہا، آپ دیکھو سورۃ النحل کھولیے. ایک بات کر کے سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سورۃ النحل کھولا آپ نے، سورہ نمبر 16 اور آیت کریمہ ہے 60. آیت کریمہ ہے 60 سورۃ النحل. اس میں اللہ رب العالمین نے مصحف نظر ہے آپ لوگوں کی؟ اصل میں میرا سوال تھا ان لوگوں سے کوئی نظر نہیں ہے. مصحف نظر ہے؟ جن کی ہے ان سے نہیں پوچھ رہا ہوں، جن کی نہیں ہے انہیں سے پوچھ رہا ہوں. مصحف نظر ہے؟ اچھا چلیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، المثل یعنی الصفہ، المثل یعنی الصفہ. کیا مطلب؟ وَلِلَّهِ الصِّفَةُ الْأَعْلَى، یہ معنی اس کا. مطلب یہ کہ اللہ کی جو بھی صفات ہیں سب صفات کمال، یعنی اس میں نقص ہی نہیں، اتم مکمل. یہ بات کیوں؟ آگے بتاؤ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے بات واضح ہوگی. آپ دیکھو کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے معبودان باطلہ، جن کو لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے، ان کی اللہ رب العالمین نے جو برائی بیان کی، یہ کہہ کر ہی بیان کی کہ وہ کمال درجے کے لیے. جبکہ اللہ رب العالمین قدرت کی اگر بات کرے تو کمال، علم کی بات کرے کمال. سمجھ رہے؟ ہر صفت میں آپ دیکھو سورۃ الاحقاف کھولی، بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. سورۃ الاحقاف جس کا سورہ نمبر ہے 46-40-25. کھولے بالکل آغاز میں آیت کریمہ ہے 5. آیت کریمہ ہے 5. دیکھتے ہیں انشاءاللہ جو آیتیں میں آپ کو لکھوا رہا ہوں، اگر پورے آیتیں کوئی سناتے ہیں تو ان کے لیے ایک اچھا مناسب انعام دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر پورے آیتیں سناتے ہیں تو. اب دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وَمَنْ أَضَلُّ، کیا مطلب؟ یعنی اس سے بڑا گمراہ انسان کون ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی جنگل میں کہیں بھٹک جائے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کہاں سے نکل کے جاؤں، جہاں بھی راستہ نظر آ رہا ہے آگے جانے کے بعد وہ راستہ ختم ہو جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے جائے گا، کیا صورتحال ہوگی اس کی؟ سمجھ رہے آپ؟ کہا کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ جس کو لوگ دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، ضرورت کے لیے بلاتے ہیں، کیونکہ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ ایسی ذات کو وہ چیخ کے بلا رہا ہے کہ لا يستجیب له الى یوم القیامہ، قیامت تک بھی وہ اس کی دعا کو قبول نہیں، مطلب جواب نہیں دے گا. وہ یعنی جس کو پکار رہی ہے وہ جواب ملے گا نہیں وہاں سے، بلکہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اسے پتہ ہی نہیں کہ اسے دعا کی جا رہی ہے. اللہ نے کہا کہ اس سے بڑا راہ بھٹکا ہوا انسان کون ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی راہ بھٹک گیا ہے بھائی، اس سے زیادہ راہ بھٹکا ہوا انسان کون ہو سکتا ہے؟ ایک ایسے شخص کو، ایک ایسی ذات کو وہ دعا کر رہا ہے، پکار رہا ہے. اللہ نے کہا کہ وہ تمہاری دعا قبول تو بہت دور کی بات ہے، وہ جواب ہی نہیں دے سکتے، تمہارا جواب دینا تو بہت دور کی بات، تمہاری بات پہنچ ہی نہیں رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم ان سے کچھ کہہ بھی رہے ہو. سمجھ گئے آپ؟ یعنی ان کو پتہ بھی نہیں، وہ مان دعائیں غافلون، ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ کوئی ان کو پکار بھی رہا ہے، کوئی ان سے مانگ بھی رہا ہے، کوئی ان سے طلب بھی کر رہا ہے. پہلے معلوم تو ہو، بعد میں دیکھیں گے کہ دے گا کہ نہیں دے گا. ان کو پتہ بھی نہیں کہ تم انہیں بلا رہے ہو، پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو چیخ کے کچھ کہہ رہے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں سب صفات کمال ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین دعا کو قبول کرتے ہیں، سنتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ اعلیٰ کھولو، اچانک میرے ذہن میں آئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. سورۃ الاعلیٰ سورہ نمبر 87. سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى وجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله. اس کے بعد ایک سوال میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں. دیکھیے میں زور سے بات کر رہا ہوں، سب کو سنائی دے رہا ہے؟ سنائی دے رہا ہے نا؟ الحمدللہ. اگر آہستہ بات کریں گے کسی کے کان میں جا کے تو سنائی دے گا سب کو؟ دھیان دیجیے میری بات میں، سنائی دے گا. اب پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا کہ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى. بلند آواز سے پکارو تو بھی اللہ سنتے ہیں، جانتے ہیں. پست آواز میں سرگوشی کرو تب بھی اللہ جانتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی پست آواز میں بات کرتے ہیں تو ہم نہیں جان سکتے نا بھائی. انسان سن سکتا ہے، اللہ کو سن سکتا ہے.
یہ بات تو واضح ہو گئی. انه يعلم الجهر, بلند آواز سے بات کرو تب بھی اللہ سنتا ہے. وہ تو میں بھی سنتا ہوں, آپ بھی سنتے ہیں نا. اس میں تمیز کیا رہ گئی تھی؟ نہیں بات واضح ہو رہی. یعنی بندے میں اور خالق اور مخلوق میں فرق کہاں ہوتا ہے؟ جہاں بات آہستہ سے کوئی کہے تو ظاہر بات ہے بھائی یعنی نہیں آواز آئے گی سامنے والے کو. انسان کہے گا کہ میں تو سن نہیں پایا. اگر بلند آواز سے کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے انہ یعلم الجہر, جہرن کوئی بات ہو تو اللہ سنتے ہیں, اللہ جانتے ہیں. وہ تو اللہ نے ہم کو بھی قوت دی ہے, پھر فرق کہاں رہ گیا؟ ہاں ہاں نہیں, قبول کی بات بات نہیں, پہلے سننے کی جاننے کی بات. دیکھو ابھی آپ میں پڑھا رہا ہوں یا سب لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ایک میں بندہ بات کر رہا ہے, سب سن رہے ہیں. میں سوال کروں گا, ایک ساتھ 150 لوگ مجھے جواب دیں گے تو میں سن پاؤں گا؟ حالانکہ سب جہاں نہیں تو بول رہے ہیں نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی فرق نہیں. 1 ارب لوگ بھی چیخ کے بولیں گے, پورے انسان اور جن سب کی فردن آواز سنیں گے. یہ معنی ہے اس کا. سمجھ رہے بات کو؟ ایک آدمی یہاں بیٹھ کے فون پہ بات کر رہے ہیں, بھائی کیا ہوگا ان کو؟ آواز آنے کی وجہ سے باہر چلے جائیں گے نا, یا اور دور چلے جائیں گے نا, کہ ان کی آوازوں کی وجہ سے مجھے ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی. اللہ کے لیے ایسا معاملہ نہیں. اتنا ہویا نہ بول جا 100 لوگ ایک ساتھ چیخے, ان کے درمیان فردن صاف سب کی آواز اللہ سنے گی. اتنا ہویا نہ بول جا, یہ معنی اس کا. تو اللہ کی صفات کمال بندے میں نقص ہے. صرف پست آواز کی بات نہیں, جہرن بھی. سمجھے اس بات کو؟ اب کسی انسان سے کہتے نہیں کہتے ذرا زور سے بولو, ذرا بلند آواز سے بولو, ذرا صاف بولو. اللہ کے لیے ایسا معاملہ نہیں. اللہ کی صفات کمال. ابھی نکتہ واضح ہوا آپ کو؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معبودان باطلہ کے بارے میں ایسی بات کہی. اب دیکھو سورہ نحل کھولو, سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت کریمہ 20. آیت کریمہ 20 جو ہم نے آپ کو کہا نا اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کمال میں سے وقت ہو گیا کیا؟ دیکھو دھیان دیجیے اس آیت میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ, جو لوگ اللہ کے علاوہ مطلب اللہ کی مخلوق کی جو عبادت کرتے ہیں, اللہ نے کہا کہ لا یخلقون شیئا, انہوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا, کچھ بھی رتی برابر بھی انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی, بلکہ وہم یخلقون, وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. ان کا وجود خود کسی نے لایا ہے, وہ اللہ نے. اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی صفات کیا ہے؟ صفات کمال. اس کی عبادت ہونی چاہیے. نہیں, جو صفات میں کمال درجہ رکھتا ہو, جو صفات میں کمال درجہ رکھتا ہو, اگر نقص لازم آ جائے تو پھر وہ کیسے معمول ہوگی؟ یعنی آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, انہوں نے کوئی پیدا کیا ہے کیا؟ نہیں, نقص ہے, بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں, اس سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا. اللہ المستعان. کل میں کسی مذہبی ایک پیشوا کا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک 2-3 منٹ کا. اس میں ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ میں اور ہم جن کی عبادت کرتے ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا ہے, کچھ سمندر, چاند, سورج, ان کی سب عبادت کرتے ہیں. سبحان اللہ, یعنی کتنے گراوٹ ہے. دیکھیے خود بھی مطمئن نہیں ہے, لوگوں کو بھی مطمئن نہیں کر پا رہے. آپ مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں. ان کو وجود کس نے بخشا؟ وہ ہے بڑا بنایا کس نے ان کو؟ چاند, سورج کو, سمندر کو, آگ کو. یعنی کہاں جا کے رک رہے ہیں آپ؟ مخلوق کے پاس ہی جا کے رک رہا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. جو ان کی ولادت کی تاریخ ہے, اس سے پھر ان کا وجود نہیں. اور جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں یسأل ایان یوم القیامہ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. چاند,
سورج ایک ساتھ بھی ہوں گے اور چاند کو اللہ تعالیٰ اس کی روشنی سلب بھی کر لیں گے. بھائی چاند کس سے روشنی لیتا ہے؟ چاند کس سے روشنی لیتا ہے؟ اس میں دو رائے نہیں نا. جب دونوں مل جائیں تب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چاند کی پوری روشنی لے لیں گے. غور کیجیے آپ, حیرانی کی بات نہیں سمجھ میری بات. یعنی جب چاند سورج سے روشنی اخذ کرتا ہے باذن اللہ, جب دونوں مل جائیں تو روشنی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ دونوں کو ملانے کی بات اللہ کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دونوں مل بھی جائیں گے اور اس وقت میں چاند کی پوری روشنی نکال دیں گے ہم. وخسف القمر, چاند بے نور ہو جائے گا. کب؟ جب سورج سے اچھی طرح مل جائے گا. ارے میں ملنے سے تو روشنی آنی چاہیے نا. یہ اللہ کی قدرت ہے, اللہ نے پیدا کیا ان کو. اللہ دونوں کو ملا کے بھی چاند کو بے نور کر دیں گے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. وہ کیسے خالق ہو سکتے ہیں, وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ کتنے مطلب ناتواں ہیں وہ. جو چاند جو ہے مطلب سورج سے روشنی لیتا ہے اس سے مکمل مل جا رہا ہے جو بھی الشمس والقمر, پھر بھی اللہ کہے کہ خسف القمر, کہ چاند بالکل بے نور ہو جائے گا. کیا یہ حیرانی کی بات نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس قدر کمزور بتا رہے ہیں ان کو, وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ حیرانی کی بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی جو صفات ہیں صفات کمال ہیں اور وہی عبادت کے لائق. اس لیے میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. آپ دیکھو کہ سورۃ فرقان کھولی, سورۃ فرقان سورہ نمبر 25 اور آیات کریمہ ہے 50 پر 8. بولے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ, اس کی عبادت کرو جو کہ الحی ہے, اللہ کے اسماء الحسنی میں سے, الذی لا يموت, جس کے لیے کبھی موت نہیں ہے. یہ ہے صفات کمال. تو ایسی ذات کی عبادت ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات صفات کمال. سمجھ رہے اس بات کو؟ میں آپ کو یہ نہیں پڑھا رہا ہوں کہ غیر مسلمین کو جا کے کیسے سمجھانا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے ہم سمجھے بیٹھ کے ہمارا ایمان تازہ ہو, ہمارا ایمان تازہ ہو. پہلے ہم اللہ سے متعلق تعارف حاصل کریں. اس کے لیے ہمیں دعوت و تبلیغ کے لیے نہ جانا پڑے زندگی بھر. کوئی اللہ کے پاس مواخذہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, لیکن ہم بڑے بڑے نہ جائیں, اوپری باتیں لے کے نہ جائیں. اللہ رب العالمین سے متعلق ہمیں اچھی طرح معلومات ہوں. ہم دیکھیں کہ ہم نے اللہ کے بارے میں کتنا تعارف حاصل کیا. نہیں کیا مزید 10 سال لگائیے, مت جائیے میدان, مت جائیے, ہم مکلف نہیں ہیں اس کی. سمجھ رہے اس بات کو؟ اگر اتنی دلچسپی ہے کسی کو جہنم سے بچانے کی تو بیٹھ کے پڑھیے, اللہ کا تعارف حاصل کیجیے. عجیب و غریب نشہ ہے دعوت و تبلیغ کا ہمارے نوجوانوں میں. سب 23 گھنٹے میدان میں رہتے ہیں, 1 گھنٹہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں بس. 23 گھنٹے پڑھنا چاہیے اللہ کے بارے میں. 1 گھنٹہ جائیے میدان میں, پھر دیکھیے صحیح تعارف کروائے اللہ تعالیٰ کا. وہ صبر نہیں, بس میدان میں نظر آنا چاہتے ہیں. یہ غلط چیز ہے, انبیاء کا مشن نہیں ہے. خوب پڑھیں اللہ کے بارے میں, خوب پڑھیں, ہر پہلو سے پڑھیں. پھر ڈرے کیا بتائیں اللہ کے بارے میں, گھبراہٹ ہو, اللہ سے دعا کریں اس کے لیے. تم ایسا نہیں معاملہ جتنا ہلکا سمجھ رکھی ہے لوگوں نے. میں آپ کی ہمتیں نہیں توڑ رہا ہوں, حوصلہ شکنی باتیں نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کو یہ واقعیت بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف اچھے سے ہو. آپ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا؟ سورہ مریم کھولی, سورہ مریم آیت کریمہ ہے 42-42. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا؟ اذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جن میں نہ سننے کی طاقت ہے, نہ دیکھنے کی طاقت ہے, اور نہ ہی آپ کو کسی چیز سے بے نیاز کر سکتے ہیں, نہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں, آپ کا سہارا بن سکتے ہیں. لیکن مطلب ہے کہ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ الذی یسمع ویبصر, جو دیکھتا ہے, جو سنتا ہے اور آپ کو ہر چیز سے بے نیاز کرتا ہے. یعنی اللہ کی جو صفات ہے وہ صفات کمال,
مخلوق میں وہ نقص ہی رہے گا اور وہ کبھی معبود نہیں بن سکتا. یہ معنی ہے اس کا. ابراہیم علیہ السلام نے بڑی سختی کی اپنی قوم کے لوگوں سے. سورہ انبیاء کھولی, سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت کریمہ ہے 7 دیکھا بول میں آیت پر 7 میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا 7 اور 7 میں قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. یہ کیا ہے؟ صفات کمال. وہ صرف اللہ کے لیے, مخلوق میں نقص ہے, آپ کیسے بات کریں گے ان کی؟ کیا کام کر رہے ہیں آپ کے لیے؟ وہ یہ جاننا بے حد ضروری ہے ہم لوگوں کے لیے. آپ دیکھو سورہ فاطر کھولی, سورہ فاطر کا آخری حصہ, سورہ فاطر سورہ نمبر 35 اور آیت کریمہ 44 40 50, آخری آیت کریمہ سے پہلی آیت کریمہ. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا وہ زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی تاکہ وہ دیکھیں کہ جنہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی اللہ نے ان کا مواخذہ کیسے کیا؟ کیا ان کے معبود آئے بچانے ان کو؟ نہیں آئے. کہا کہ وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض, زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کو عاجز کرے, اللہ کو فیصلہ لینے میں عاجز کرے, اللہ کے کوئی حکم کو ٹالے, اللہ کے حکم کے لیے آڑ بن جائے. اللہ جب چاہے جیسے چاہے کرتے ہیں. تو صفات کمال سب اللہ کے لیے, اسی کی عبادت ہونی چاہیے. انہ کان علیما قدیرا. اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ دیکھو یہاں پر سورہ الشعراء کھولی سورہ نمبر 26 اور آیت کریمہ ہے 17. دیکھو ابراہیم سے کیسے تعارف کروا رہے ہیں. الذی خلقنی فہو یہدین, جس نے مجھے پیدا کیا اور میری رہنمائی کی. انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو کون اس کی رہنمائی کرتا ہے بھائی کہ کیسے کھانا ہے کیسے پینا ہے؟ ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے, کس نے سکھایا اس کو کہ بھوک لگتی ہے تو رونا ہے؟ اور ماں کو کس نے سکھایا کہ بچہ بھوک ہی کے لیے رو رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں یہاں سے وہاں جاتے ہیں, روڈ کراس کر لیتے ہیں, کیا کچھ کر لیتے ہیں, کس نے رہنمائی کی ان کی؟ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین. یہ سب یہ اللہ ہی کے بارے میں ہے, اللہ ہی کا تعارف ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے جو صفات ہیں وہ صفات کمال, ربوبیت کو انہوں نے بیان کی ابراہیم علیہ السلام نے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کل صفات ہیں وہ صفات کمال بدرجہ اتم. اللہ الغنی ہے تو بدرجہ اتم, الحکیم ہے تو بدرجہ اتم, اللہ تعالیٰ العزیز ہے تو بدرجہ اتم. اس میں نقصی نہیں. انسان کا نام رکھ سکتے ہیں غنی, اور وہ غنی ہونا ضروری ہے. ایک انسان کو الغنی نام رکھ سکتے ہیں بھائی, تو کیا اس کا غنی ہونا ضروری ہے؟ ضروری ہے. ایک انسان کو کچھ اور نام رکھ سکتے ہیں, جمیل خوبصورت, اس کا ذاتی طور پر خوبصورت ہونا ضروری ہے, نام رکھ سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی میں سے الجمیل ہے, تو اللہ تعالیٰ کی جمال وہ صفات کمال میں سے. تو اللہ تعالیٰ کے جو بھی صفات ہیں وہ صفات کمال بدرجہ اتم, اور ہمیشہ کے لیے شروع سے اللہ تعالیٰ متصف ہے, ہمیشہ متصف رہیں گے. تو یہ معبود ہونے کی دلائل ہے, یہ معبود ہونے کی دلائل ہے. جب کسی میں کوئی قوت اللہ دیتے ہیں اور اس میں کمی ہے یا کمی ہو سکتی ہے یا متاثر ہو سکتی ہے, وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھو سورہ روم کھولیے, سورہ روم
آیت کریمہ ہے 50/4. آیت کریمہ ہے 50/4. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف. اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے آپ کو ایک یعنی انسان جب پیدا ہوا تو بالکل کمزور رہتا ہے. حقیقی نطفے سے اللہ نے پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة. پھر اس ضعف کے بعد اللہ نے قوت عطا کی. انسان کو دنیا میں لایا. انسان کھاتا پیتا ہے, چلتا پھرتا ہے, چلنا پھرنا سیکھا بچپن کی جو بات ہے. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. انسان پھر کمزور تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے جوانی دی. پھر جوانی کے بعد پھر بڑھاپا آ گیا. دیکھ رہے ہیں آپ, ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. پھر کمزوری آ جاتی ہے, پھر بڑھاپا آ جاتا ہے. یعنی بڑھاپا ایک الگ چیز ہے, پھر کمزوری ایک الگ چیز ہے. ہر بوڑھا کمزور ہونا ضروری نہیں, لیکن کبھی دونوں چیزیں مل جاتی ہیں. کبھی کوئی ابھی بوڑھا نہیں ہوا ہے, کمزور ہونا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جوانی کے بعد پھر کمزوری بھی لے کر آتے ہیں, بڑھاپا بھی لے کر آتے ہیں. تو اندازہ لگائے کہ وہ کیسے مخلوق کو خالق بن سکتا ہے, معبود بن سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ القوی ہے ازل سے ہمیشہ کے لیے. مخلوق میں ایسا نہیں ہے. ابھی چاند سورج کی جو ہم نے بات کی, دیکھو کتنی حیرانی کی بات ہے. خسف القمر کہا تھا قرآن میں, چاند پہ ہو جائے گا, اب وہ کہاں سے معبود ہوگا, وہ کیسے اس کی مدد ہو سکتی ہے. تو اللہ رب العالمین جو ہے یعنی کی جو صفات ہیں وہ صفات کمال ہیں, یہ بندے کے علم میں ہونا چاہیے. اور مخلوق میں جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مخفی طور پر دی ہیں. اس میں مخفی طور پر حسن ہے, وہ کبھی معبود ہو نہیں سکتے ہیں. پھر ظاہر بات ہے ایسے میں اللہ رب العالمین کی صفات کو پڑھتے ہوئے یہ نقطہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. متوجہ ہو گیا آپ کو؟ کتنا وقت باقی ہے؟ حالانکہ مجھے بات کرنے نہیں ہو پا رہا ہے, لیکن وقت چونکہ ہمارا کا ضائع ہو جائے گا, میں وہی بتا رہا ہوں. پڑھانے نہیں ہو رہا ہے لیکن وقت ضائع ہو جائے گا 20 منٹ. تو میں ایک اور بات بتا دیتا ہوں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ خیر کا ذریعہ بنائے. صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہے اس بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں. ایک الگ سبق ہے. اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مستقل ایک الگ سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات سے متعلق. ابھی ہم نے کیا بتایا تھا آپ کو, اللہ تعالیٰ کی سبھی صفات کیا ہیں؟ جی. چونکہ مخلوق میں وہ صفات کبھی ہوتی ہی نہیں, کبھی کمال درجے کے نہیں ہوتے ہیں, اللہ نے دیا ہی نہیں کسی کو, تو پھر وہ معبود ہو نہیں سکتے. لیکن اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں یہ کہ اللہ رب العالمین کے جو صفات ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں؟ اب 2 قسمیں کیا ہیں اس کی الگ الگ جہت ہیں. لیکن جو بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ 2 قسمیں اس اعتبار سے کہ کچھ صفات ہیں جن کو کہا جاتا ہے صفات ثبوتیہ. کیا کہا جاتا ہے؟ سمجھاتا ہوں انشاءاللہ. صفات, اب بولتے ہیں کہ اس چیز کو ثابت کرو, اسی سے صفات ثبوتیہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. لیکن بڑی اہم چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی وہ صفات کیا ہیں؟ صفات ثبوتیہ. اور کچھ صفات ہیں جن کو کہا جاتا ہے صفات سلبیہ. کیا کہا جاتا ہے؟ سلبیہ کہا جاتا ہے سین سے, یا منفیہ بھی کہا جاتا ہے. نفی کرنا بولتے نا, نفی کرنا, منفی بولتے نا, منفی. تو منفیہ, صفات منفیہ. اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کیا ہیں؟ صفات, اور کچھ سلبیہ یا منفیہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو صفات ثبوتیہ ہیں وہ 95% ہیں. کتنے؟ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ثبوتیہ بیان کیے گئے ہیں وہ کتنے فیصد ہیں؟ کتنے فیصد؟ اور جو صفات سلبیہ یا منفیہ ہیں وہ 5% بیان کیے گئے ہیں. یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ مرحلہ کر کے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. صفات ثبوتیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے تعارف میں مثبت بات ہو کہ اللہ میں یہ خوبی ہے, اللہ میں یہ صفت ہے, اللہ میں یہ صفت ہے, اللہ میں یہ صفت ہے.
مطلب جس کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے متصف ہے، اس سے متصف ہے، اس سے متصف ہے، اس سے متصف ہے، اس طرح کی تعدید کرنا، گنوانا، اس کو بیان کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفات ثبوتیہ. کیا کہتے ہیں؟ اور 5% یہ ہے کہ منفی، کہ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے. وہ صرف 5% قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اب میں آگے تفصیل سمجھا تو انشاءاللہ تعالیٰ. اب مثال کے طور پر آپ میں سے آیت الکرسی سب کو یاد ہوگی؟ ہاں یاد ہوگی سب کو؟ آیت الکرسی میں کس کا تعارف ہے؟ اللہ کا. کتنے طرح سے تعارف ہے؟ ہاں 10 باتیں بتائیں گی. اچھا ذرا پڑھیے، ایک کر کے پڑھیے، کوئی ایک آدمی پڑھیے نا، ایک آدمی پڑھیے. اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. نہیں میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ لا الہ الا ہوا ثبوتیہ ہے کہ منفیہ ہے؟ ثبوتیہ نا. اس کے بعد الحی القیوم ثبوتیہ ہے کہ منفیہ ہے؟ لا تأخذه سنة ولا نوم ثبوتیہ ہے کہ منفیہ ہے؟ احسنتم، منفیہ. مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ لا الہ الا الحی القیوم تعارف ہے اللہ کا، لیکن کہا کہ لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ رب العالمین کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کے صفات کمال کو، کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، اللہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی موت نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. القیوم ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے مزید منفیہ کے طور پر بات بتائی گئی کہ لا تأخذه سنة ولا نوم. سمجھ لیں اس بات کو آپ؟ اس آیت میں پوری باتیں اللہ رب العالمین کے لیے ثبوتیہ ہیں، لیکن دیکھو 1-2 باتیں اللہ رب العالمین کے لیے منفیہ کہی گئی. تو قرآن میں جو بھی احادیث میں اللہ کی صفات بتائی گئی ہیں، سب کے سب کیا ہیں؟ ثبوتیہ ہی ہیں. برائے نام چند مقامات پر اللہ رب العالمین کے صفات کو صفات منفیہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور وہ بھی اللہ کے صفات کے کمال پیدا کرنے کے لیے. جیسے ہم نے ایک پیش کی کہ الحی القیوم اللہ تعالیٰ، اس کے مقابلے میں لا تأخذه سنة ولا نوم، اس کو لا کر کے مکمل نفی کر دی گئی. یعنی اللہ تعالیٰ الحی ہے، القیوم ہے، لیکن کیا کبھی سوتے بھی لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ نیند آتی نہ اونگ ہے. الحی القیوم جب کہتے ہیں، مثال کے طور پر کہ انسان بہت بیدار ہوتا ہے، رہتا ہے، سوتا ہی نہیں ہے. ہاں بھائی تھوڑا تو سوتا ہے نا، تو اللہ کے لیے سوال پیدا ہوگا نا. الحی القیوم، تو اللہ نے کہا کہ لا تأخذه سنة ولا نوم، وہاں ذکر کر کے وہ منفیہ کو اس ثبوتیہ میں کمال پیدا کر دیا گیا. سمجھے بات کو؟ جس سے اللہ رب العالمین نے کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ رب العالمین آگے پیچھے کا سب چیزوں کا علم رکھتے ہیں. یہ صفات کیا صفات ہیں؟ ثبوتیہ میں سے. لیکن کہا کہ پل بھر کے لیے بھی کبھی غفلت ہوتی ہے. وما اللہ لیس بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں کسی کے عمل سے. تو اللہ غافل نہیں ہے، یہ ثبوتیہ ہے کہ منفیہ ہے؟ ثبوتیہ منفیہ ہے، لیکن وہ منفیہ اس ثبوتیہ میں کمال پیدا کر دیتا ہے. سمجھے اس بات کو؟ آپ اس بات کو سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کل صفات صفات ثبوتیہ ہیں، اور قرآن اور حدیث میں کہیں کہیں اللہ رب العالمین کے لیے صفات سلبیہ بھی پیش کیا گیا ہے، لیکن بہت ہی اختصار کے ساتھ. اس میں اہل السنہ والجماعہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب بات ثبوتیہ کی آئے تو تفصیل سے پیش کرنا چاہیے. منفیہ کی آئے تو ضرورت پر جتنی ضرورت ہے، جتنا قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ضرورت کے حد تک ہی وہ بیان کرنا چاہیے. اجمال. ثبوتیہ میں تفصیل. اب ایک انسان کو کھڑا کر لو، اچھی بات کیا ہوگی؟ ان میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ بولنا اچھا رہے گا، یا یہ ان سے یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، کیا بولیں گے؟ یہ نیک ہیں، سچے ہیں، ایماندار ہیں، یہ بولنا اچھا رہے گا. یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ خیانت نہیں کرتے، یہ دھوکہ نہیں دیتے، یہ بولنا اچھا رہے گا. ظاہر بات ہے ثبوتیہ بہتر رہے گا نا. بات میری واضح ہو رہی؟ تو اللہ رب العالمین کے لیے بھی ایسا ہے. قرآن اور حدیث میں جہاں بھی اللہ کا تعارف ہے وہ سب ثبوتیہ. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں مسلمانوں کی جو اکثریت ہے، چاہے وہ مدارس اور علماء کی شکل میں ہو، جہاں اللہ کا تعارف پڑھایا جاتا ہے، بالکل اس کا عکس ہے۔ سلفی مدارس کو اللہ نے اس سے حفاظت میں رکھا ہے۔ باقی ہم اپنے دیگر جو برادران میں دیکھتے ہیں مدارس کی شکل میں، وہ جو علماء ہیں ان کے پاس جو عقیدے کی جو بات پڑھائی جاتی ہے بالکل عکس۔ جب اللہ کے صفات پڑھانے آتے ہیں تو ثبوتیہ میں گن کر کے ساتھ، ثبوتیہ میں گن کر کے ساتھ، اور سلبیہ میں اتنی لمبی فہرست اللہ کے لیے، اللہ میں یہ نہیں، 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 اللہ میں یہ نہیں۔ میں نے اس کو تفصیل سے درس دیا ہے، یوٹیوب پر موجود ہے۔ جبکہ قرآن میں جو بات بتائی گئی، نبی کا جو طریقہ ہے، صحابہ نے جو نبی سے لیا ہے، اس کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے والے علماء نے جس کو اختیار کیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ثبوتیہ میں تفصیل آنی چاہیے، اور منفیہ میں اجمال، ضرورت کے بقدر، عند الضرورہ۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دجال کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، صحیحین کی حدیث ہے، متفق علیہ روایت، حدیث انس، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دجال ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ اعور ہوگا، اور کہا وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّ رَبَّكُمْ، یعنی دجال کیا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نوح علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دجال سے تم کو ڈراتا ہوں، لیکن ایک ایسی بات میں آج تم سے کہوں گا جو اس سے پہلے کسی نبی نے دجال کے بارے میں ایسی بات نہیں کہی جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ وہ یہ کہ دجال اعور ہوگا اور تمہارا رب اعور نہیں ہوگا۔ اس ایک نقطے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ سارے انبیاء سے ہٹ کے میں نے ایک ظاہر بات یہ کہی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، اعور کوئی کانا ہے وہ دیکھنے میں بھی پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے کیا؟ کسی فن کی ضرورت ہے کیا؟ اور پھر وہ دجال آئے گا کس کی امت میں؟ امت محمدیہ میں آئے گا، تو اس کا اعور ہونا دیگر انبیاء نے نہیں بتایا، کیونکہ وہ آئے گا نہیں تو بتانے کا مقصود کیا ہے؟ وہ آئے گا اس امت میں آئے گا، تو آپ نے بتایا، آپ سے پہلے کسی نے نہیں بتایا، اور اس لیے بتایا تاکہ ہر شخص پہچان سکے۔ اور یہاں پر اللہ کے رسول نے کہا کہ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب اعور نہیں ہے۔ مطلب یہ صفات ثبوتیہ کی سلبیہ ہیں، ثبوتیہ کی سلبیہ ہے۔ تو سلبیہ کا تعلق اس سے اجمال سے، ضرورت کے بقدر، جہاں کوئی خاص بات ہو، ورنہ ہمیشہ کون سی بات ہونی چاہیے؟ صفات ثبوتیہ۔ بات واضح ہو گئی؟ میں بالکل بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ نماز کے بعد اسماء و صفات سے متعلق دو اہم باتیں ہیں انشاءاللہ، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔